أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پھر اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو ایسے سمندر جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے جہاز بھی اسی کے ہیں، تو اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی بزرگی و عظمت والی ذات ہی باقی رہ جائے گی، تو پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 14 تا 28۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف قدرتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا۔ پھر یہ بتایا کہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ دو مشرق سے مراد ہے کہ سورج گرمی کے موسم میں الگ جگہ سے نکلتا ہے، اور سرما کے موسم میں مشرقی کی جانب سے لیکن الگ حصے سے نکلتا ہے۔ اسی طرح ڈوبنے کے بھی مغرب میں الگ الگ مقام ہیں، سردی میں الگ اور گرمی میں الگ، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ پھر یہ بتایا کہ اس نے دو ایسے سمندر جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، ایک آڑ ہے کہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ دنیا میں بہت سے مقامات پر کھارے اور میٹھے پانی کے دریا ملتے ہیں۔ بظاہر ان دونوں پانی کو ایک دوسرے سے مل جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دور دور تک ایک ساتھ چلنے کے باوجود ان کی لہریں الگ الگ بہتی رہتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اسی سے اللہ رب العزت موتی پیدا کرتا ہے اور مونگے پیدا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موتی اور مونگے صرف کھارے پانی سے نکلتے ہیں، نہ کہ میٹھے پانی سے۔ اسی لیے آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ جو میٹھے اور کھارے پانی کی لہریں ایک ساتھ چلتی ہیں یا اوپر نیچے چلتی ہیں، ان کے مجموعے سے موتی اور مونگے نکالے جاتے ہیں، اور خالص کھارے پانی سے جو موتی اور مونگے نکالے جاتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے بڑے بڑے جہاز کو بھی
جو پہاڑوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں، اپنی قدرت کو پہچاننے کا ذریعہ بتایا، اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا ان آیات میں جو ابھی تلاوت کی گئی کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی بزرگی اور عظمت والی ذات ہی باقی رہ جائے گی، یہاں تک کہ آخر میں ملک الموت اور فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی، اور کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جو فنا سے محفوظ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ کائنات میں مادہ ہو یا روح، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ان تمام حقیقتوں کو ذکر کر کے ہر ایک کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور کن کن باتوں کو جاننے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت کا انکار کرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت اور طاقت پر ایمان و یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔